کیا منتخب حکومت بچوں کو موٹر سائیکل دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتی؟ کیا عدلیہ کو روزمرہ کے حکومتی معاملات میں اس طرح کی مداخلت کرنی چاہیے؟ عدلیہ کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں یا نہیں؟ عرفان صدیقی کا ہنگامہ خیز کالم۔ نون لیگ کے سینیٹر و کالم نگار عرفان صدیقی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ 2-3 دن قبل ایک شوق و چنچل اور فکر انگیز خبر پر نگاہ پڑی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس شاہد کریم نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے 13 مئی تک حکومت پنجاب کو طلباء و طالبات میں موٹر سائیکل تقسیم کرنے سے روک دیا ہے۔ عزت مآب جج صاحب کے سامنے کوئی شہری اس طرح کی درخواست لے کر نہیں گیا تھا، لیکن کسی اور مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے اچانک ان کا دھیان اس بڑے قومی مسئلے کی طرف چلا گیا۔ حکم امتناعی کا جواز بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ موٹر سائیکل ملنے پر شرعی لڑکے ون ویلنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل لیے طالبات کے تعلیمی اداروں کے گرد چکر کاٹنے اور انہیں ہراساں کرنے لگیں گے۔ یہ خبر پڑھتے ہوئے جسٹس شاہد کریم کی ہی طرح میرا دھیان بھی بلا وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے شورائے آفاق خط کی طرف چلا گیا، جس نے ایک تلاطم سا بابا کر رکھا ہے۔ اس خط کا نفس مضمون یہ ہے کہ انتظامیہ اور ایجنسیوں کے اہلکار ہمیں تنگ کرتے اور چھیڑتے ہیں۔ اگرچہ جسٹس شاہد کریم کے دانشمندانہ فیصلے اور 6 جج صاحبان کے مظلومانہ خط میں بظاہر کوئی قدرے مشترک نہیں، لیکن میری سوچ کی شاخ پر ایک عجیب سے خیال کا شگوفہ پھوٹا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ عدلیہ کی آزادی ہم سب کو بے حد عزیز ہے کہ اس کے بغیر معاشرے جنگل بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کارگاہ شیشہ گری میں سانس بھی آہستہ لینی چاہیے کہ کہیں کسی آبگینے کو ٹھیس نہ لگ جائے، لیکن نو کے قلم پہ آئی بات بھی روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ریاست 3 ستونوں پر کھڑی ہے: انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ آئین بڑی وضاحت کے ساتھ تینوں کے کردار اور دائرۂ کار کا تعین کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے ریاست کی دیگر 2 ستونوں کو تختہ مشق بنانے کا نام عدلیہ کی آزادی رکھ دیا ہے۔ اگر ایک منتخب حکومت بچوں کو موٹر سائیکل دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتی تو کیا یہ اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نازیبا مداخلت اور چھیڑ خانی نہیں جس کا گلہ 6 جج صاحبان کر رہے تھے؟ اگر انتظامیہ کی ایک حد مقرر ہے اور وہ اس سے بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اگر فوج کے لیے ایک ریڈ لائن موجود ہے، اگر عوام الناس کے لیے ایک برقی خاردار تار لگا دی گئی ہے اور اگر پارلیمنٹ کے قوانین کو چشم زدن میں کوڑے دان میں پھینکا جا سکتا ہے، تو کیا عدلیہ کے بھی کچھ حدود و قیود ہیں یا نہیں؟ کیا اسے روزمرہ کے انتظامی حکومتی معاملات میں اس طرح کی مداخلت کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی سے ہوا ہے؟ ہماری تاریخ انتظامی اور مقننہ کے معاملات میں عدلیہ کی مداخلت بیجا کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس نے بے سوچے سمجھے بین الاقوامی معاہدوں کو ادھیڑ پھینکا اور پاکستان کو مجرم بنا کر عالمی اداروں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار نہیں کہ عدلیہ کی اس تجاوز پسندی سے پاکستان کو کتنے ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، اس مہم جوئی سے خارجی اور داخلی سرمایہ کاری پہ کتنی کاری ضرب لگی۔ بلا شبہ قومی اہمیت کے حامل درجنوں داخلی منصوبوں پر حکم امتناعی کی تلوار چلا کر ملکی خزانے کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ 18 برس پہلے 2006 میں عزت مآب جسٹس افتخار محمد چودھری نے اسٹیل ملز کی فروخت ممنوعہ قرار دے ڈالی۔ آج اس کے واجب الادا قرضے کا حجم اس کے مجموعی اثاثوں سے بڑھ چکا ہے۔ 2015 میں لاہور اورنج ٹرین منصوبے کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا۔ حکومت سپریم کورٹ پہنچی۔ 1.25 سال بعد 10 اپریل 2017 میں سماعت مکمل ہو گئی، لیکن فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ اگلے 8 ماہ تک محفوظ رہا اور کام رکا رہا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وز 2018 میں انتخابات ہو رہے تھے اور عدلیہ نہیں چاہتی تھی کہ اورنج لائن انتخابات سے پہلے مکمل ہو جائے اور شہباز شریف کی ٹوپی میں سرخاب کا ایک اور پر لگ جائے۔ 8 دسمبر 2017 کو انصاف پروری کی درخشاں تاریخ لکھنے والے جسٹس اعجاز الحسن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کام جاری رکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ 25 اکتوبر 2020 کو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار نے اورنج ٹرین کا افتتاح کر دیا اور عدل کے تقاضے پورے ہو گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ عدلیہ کی اس چھیڑ خانی سے منصوبے کی لاگت میں کتنے ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ مدتوں سپریم کورٹ کے سموٹو اختیار نے قیامت بپا کیے رکھی۔ پارلیمنٹ نے اسے ضابطے میں ڈھالنا چاہا تو عالی المرتبہ عطا بندیال اور ان کے ہمنوا بھڑک اٹھے۔ شکر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کو توقیر بخشی اور 184(3) پر فرد واحد کی اجارہ داری ختم ہو گئی، لیکن حکم امتناعی یعنی کہ اسٹے آرڈر کی تلوار چھوٹی یا بڑی ہر عدالت کے ہر جج نے تھام رکھی ہے۔ اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد 23 لاکھ کو چھو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کم و بیش 60% مقدمات کسی نہ کسی حکم امتناعی کی سلیب پر لٹک رہے ہوں گے۔ ٹیکسوں سے متعلق 1.5 لاکھ کے لگ بھگ مقدمات مختلف عدالتوں میں اٹکے ہیں اور حکومت کو واجب الادا کھربوں روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ اور ایجنسیوں کی چھیڑ خانی کے بارے میں 6 جج صاحبان کا شکوہ بجا۔ وسیع تر قومی مفاد کے پیش نظر بچوں کو موٹر سائیکل نہ دینے کے بارے میں جسٹس شاہد کریم کا تاریخ ساز حکم امتناعی برحق، لیکن کیا بات بات پر انتظامیہ اور مقننہ کے کان کھینچنے والی عدلیہ
कभी अपनी आईनी हुदूद कार का तयन भी करेगी। आप लाखों मुकदमात जेर इल्तिवा छोड़कर डैम बनाने निकल खड़े हों तो ठीक, आप अरबों रुपए के फलक बोझ टावर गिरा दें तो ठीक, आप अरबों रुपए की लागत से बनाए गए अस्पताल मफलूज कर दें तो ठीक, आप किसी सरकारी एहलकार की तरक्की न होने पर सरेआम वजीर आजम को निशाना तज़हीक बनाते हुए अटियाला जेल भेजने की धमकी दें तो ठीक, आप अवाम के मुंतखब सरबराह हुकूमत को गॉड फादर और सिसिलियन माफिया की गाली दें तो ठीक, आप वजीर आजम को सांस लेने के लिए भी काबीना का मोहताज कर दें तो ठीक, आप किसी पुलिस अफसर के तबादले की राह में खड़े हो जाएं तो ठीक, आप वजीर आजम को तौहीन अदलिया का मुर्तकब करार देकर खड़े खड़े फारिग कर दें तो ठीक, आप सियासी मसलहत के पेश नजर मर्जी का आइन लिख लें तो ठीक, आप पार्लियामेंट के बतन में पड़े कानून का जबरी इस्कात कर दें तो ठीक, और आप अपनी आजादी की तरंग में इंतजामी और मुकन्ननों को ऐवान अदल की कनीजे समझने लगे तो ठीक। इस सब के बावजूद आपको ये इस्तेकाक हासिल है कि आप छेड़खानी करने वालों की शिकायत करें और सुप्रीम कोर्ट आपकी फरियाद, लेकिन हम अपनी अर्जी किस बारगाह अदल में गुजारें। तजावुजात के ताजियाने खाती इंतजामिया और मुकन्नना किस दीवार गिरिया से सर टेक कर अपनी बेचारगी का नोहा पढ़ें। निगाहें बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ उठती हैं, जो अदालती मामलात की इस्लाह अहवाल के लिए कोशा हैं और जिनसे कौम की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। क्या वो अपने सुतून को समझा सकेंगे कि वो खामखा दूसरे दो सुतूनों को टक्कर न मारें और लाहौर हाई कोर्ट जैसे हुक्म इम्तनाई जारी करके खुद अदलिया की सुबकी का सामान न करे।